بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے کسی کو برداشت نہیں ہو رہے۔ محبان اہل بیت پوری دنیا میں موجود ہیں اور سب پر شیعت کا الزام ہے، ہم پر بھی ہے کہ یہ اہل بیت کا نام کیوں لیتے ہیں، علی علی کیوں کرتے ہیں، حسن حسین کا نام کیوں لیتے ہیں۔ میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ میں اپنے علاقے میں ایک مسجد میں تبلیغی جماعت کی نسبت سے بیان کرنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ وہاں سنی شیعہ کمیونٹی تھی اور اہل بیت اطہار کا ذکر سننے پر آمادہ تھی، غیر معمولی محبت اہل بیت سے۔ کچھ دوست احباب مجھے اس مسجد میں لے گئے، میں نے وہاں بیان کیا۔ سب دوست احباب جو سننے آئے ہوئے تھے مجھ سے محبت کرنے لگے کہ یہ اہل بیت کا نام لیتا ہے، اہل بیت کا ذکر کرتا ہے۔ لیکن بہت سے لوگوں کو یہ بات بری لگی، برداشت نہ ہوئی، میرے خلاف پراپیگنڈے شروع ہو گئے۔ میری اپنی مسجد میں جہاں میں نماز پڑھتا تھا اور وہاں کے امام صاحب، میرے محلے کی مسجد کے امام صاحب پر شکایت چلی گئی، ان کے پاس شکایت چلی گئی کہ طلحہ وہاں کا ماحول خراب کر رہا ہے اور شیعہ کے عقائد بیان کر رہا ہے۔ حالانکہ وہ اہل سنت کی مسجد تھی جہاں میں بیان کے لیے جاتا تھا، سننے والے بھی سنی تھے، چند ایک شیعہ لوگ تھے۔ اچھا، امام صاحب کے پاس شکایت کی، میں نے اپنی وضاحت پیش کر دی، بہت سی باتیں الزامی، مجھ پر الزام لگائے گئے کہ آپ نے یہ بات کی ہے، اور وہ صراحتاً شیعہ عقیدہ تھا اور میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی کہ تو نے وہاں شیعہ کا عقیدہ بیان کیا۔ میں نے کہا میں نے شیعہ کا عقیدہ بیان نہیں کیا۔ کہا نہیں تم نے کیا ہے۔ میں نے کہا آپ کا الزام ہے۔ تو وہ اگلے دن ایک گواہ لے کر آئے مسجد میں کہ اس کے سامنے بھی آپ نے بات کی، وہ بھی بول اٹھے کہ تم نے یہی بات کی ہے۔ میں نے معذرت کر لی کہ چلے جوش خطابت میں زبان پر بہت سے ایسے الفاظ جاری ہو جاتے، میں معافی چاہتا ہوں، لیکن میری یادداشت میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی کہ جو شیعہ عقیدے کی تائید کرے، خالصتاً جو شیعہ عقائد ہیں۔ تو وہاں بیٹھے بیٹھے وہ ایک ساتھی کہنے لگے آپ اہل بیت کا بڑا ذکر کرتے ہیں، صحابہ کا بھی ساتھ ذکر کیا کریں۔ تو میں نے ان سے ایک جملہ کہا، کیا مولا علی صحابی رسول نہیں ہے؟ خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا جواب دو، کیا حسن حسین صحابی نہیں ہے؟ کیا سیدہ فاطمہ صحابیات میں سے نہیں ہے؟ یہ کیا ڈرامہ ہے آپ لوگوں کا؟ یہ صحابہ کا ذکر کرو، کرنا چاہیے صحابہ کا ذکر، کس نے روکا ہے؟ لیکن جب ہم مولا علی کا ذکر کرتے ہیں، ہم انہیں اہل بیت سمجھ کر ذکر کر رہے ہیں، آپ صحابی سمجھ کر ذکر سن لیں۔ پیٹ میں مروڑ کیوں اٹھتے ہیں آپ کے؟ پریشانی کس بات کی ہے آپ کو؟ وہ بندہ اٹھ کر مسجد سے چلا گیا۔ پھر آج اس دن کے بعد اس نے مجھ سے بات نہیں کی۔ یہ کیا عجیب تماشا ہے کہ صحابہ کا ذکر الگ سے کرو، اہل بیت کا ذکر الگ سے کرو، اور یہ سارے مسائل اہل بیت پر ہیں۔ آپ نے کبھی، میں بڑی نازک بات کرنے لگا ہوں، صحابہ کرام کی عظمت پر بیانات کیے جاتے ہیں، کانفرنسز کی جاتی ہے، محافل کا اہتمام کیا جاتا ہے، عظمت صحابہ کانفرنس، سیدنا عمر فاروق کا دن آتا ہے، سیدنا ابو بکر صدیق کا دن آتا ہے، حضرت عثمان غنی کا دن آتا ہے، اور بھی کئی صحابہ کا، بدر کا دن آتا ہے۔ رمضان میں ہمارے جو مجاہدین ہیں وہ مناتے ہیں، بیانات کرواتے ہیں۔ تو اشتہار پر کیا لکھا ہوتا ہے؟ عظمت صحابہ کانفرنس، یا سیدنا صدیق اکبر کی نسبت سے ثانی حسنین کانفرنس، یہ حضرت عمر کی شہادت کے حوالے سے شہادت عمر کانفرنس، شہادت عمر ریلی۔ کبھی آپ نے ان لوگوں کے نام کے ساتھ اکٹھا اشتہار چھپوایا ہے؟ شہادت صحابہ و اہل بیت کانفرنس، یا شہادت عمر و حسین کانفرنس، یا شہادت ابو بکر ثانی حسنین، یا سیرت ابو بکر و علی کانفرنس، کبھی ایسا اشتہار چھپوایا ہے؟ کبھی نہیں چھپوایا۔ لیکن جب بھی محرم میں ذکر اہل بیت کا اشتہار چھپتا ہے
تو ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ذکر اہل بیت و صحابہ کرام، شہادت اہل بیت و صحابہ کرام، شہادت حسین و عمر فاروق۔ کمال کی بات ہے، یہ مقابلہ آپ لوگوں نے شروع کیا ہے۔ صحابہ کرام کے لیے الگ سے اشتہار چھپوائے جاتے ہیں، مولا علی کے لیے بھی الگ سے چھپوا لیں، وہاں آپ کہتے ہیں کہ نہیں اکٹھی بات کرو۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ علی کو صحابی بھی نہیں مانتے۔ اگر ہم علی کو اہل بیت میں سے مانتے ہیں اور اہل بیت سمجھ کر علی کا ذکر کر رہے ہیں، آپ صحابی سمجھ کر ذکر سن لیں اس کا۔ اور صحابہ کا نام لے کر ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہمیں تو یہی نظر آ رہا ہے کہ آپ کو علی کا ذکر برداشت نہیں ہو رہا۔ تو خلاصہ کلام کہ یہ تفریق کیوں پیدا کی جا رہی ہے؟ سیدنا علی بھی صحابی ہیں، حسن بھی صحابی ہیں، حسین بھی صحابی ہیں، انہیں صحابی سمجھ کر تو ان کا ذکر کرو، لیکن نہیں۔ تو بعد میں بات یہ پتہ چلی کہ ان کی مراد کچھ اور لوگ ہیں۔ حضرت ابو بکر کا ذکر کرنا فخر کی بات ہے، سیدنا فاروق اعظم کا ذکر کرنا فخر کی بات ہے، سیدنا عثمان غنی کا ذکر کرنا ہماری تاریخ کا بہت بڑا حصہ ہے، دین کی بنیاد ہے یہ شخصیات۔ لیکن حضرت ابو بکر کا جب ذکر کیا جاتا ہے، کس نے آپ سے کہا ہے کہ علی کا ذکر بھی کرو؟ کسی نے کہا ہے آپ سے؟ عمر کا جب ذکر کیا جاتا ہے، کسی نے کہا ہے کہ علی کا ذکر بھی کرو؟ جب سیدنا عثمان کی بات کی جاتی ہے، کسی نے آپ سے کہا ہے کہ علی کا ذکر بھی کرو؟ مولا علی کا جب ذکر کیا جائے تو آپ کو یہ نام یاد آ جاتے ہیں۔ تو بھائیوں اور دوستوں، صحابہ کرام کا ذکر بھی کرنا چاہیے، اہل بیت کا ذکر بھی کرنا چاہیے، لیکن کسی پر کوئی طبیعت غالب ہوتی ہے، کوئی ذکر اہل بیت زیادہ کرتا ہے، کوئی ذکر صحابہ زیادہ کرتا ہے، یہ تفریق پیدا نہ کرے کہ اس کا نہیں کرتا، اس کا نہیں۔ ہاں کوئی گستاخی کرتا ہے تو وہ مذمت شدہ ہے، اسے کنڈیم کیا جائے گا، چاہے اہل بیت کی کرے چاہے صحابہ کی کرے، لیکن جنرل فضائل اگر کوئی بیان کر رہا ہے تو آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ تو خدا را ہوش کے ناخن لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔